بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینہ کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور چھٹے مرحلہ کی چھٹی فصل، جس کا عنوان ہے کہ فاعل کی غرض۔ تو بات اللہ تعالیٰ کی صفات میں تھی۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی غنا، اس کا غنی ہونا، پھر اس کا مالک، بادشاہ، اس کی حکومت، اور اس کے بعد جواد، اس کا جود، کہ اللہ تعالیٰ جو کسی کو دیتا ہے، عنایت کرتا ہے، وہ بغیر عوض کے، کوئی غرض نہیں، عوض نہیں چاہتا۔ یہ چوتھے مرحلے میں کہ فاعل کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ تو یہ پہلے عبارت پڑھتے ہیں کہ مصنف نے عبارت میں کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ والعالی لا یکون طالباً امرن، کہ جو عالی ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، جس قدر بلند ہوگا اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی عالی چیز وہ کسی بھی ایسی چیز کو طلب نہیں کرتی، نہیں چاہتی۔ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی فعل کو انجام نہیں دیتی۔ فعل انجام کس کے لیے ہوتا ہے؟ یعنی انسان فعل کرتا ہے غیر کے لیے، تو وہ کہتا ہے لا یکون طالب علم، کسی بھی فعل کو طلب نہیں کرتی، کوئی بھی فعل ایسا نہیں کرتی لاجل سافل، سافل کے لیے وہ فعل کو انجام نہیں دیتی۔ یعنی فعل کی جو غرض ہے وہ سافل، نچلا نہیں ہے۔ عالی ہمیشہ اپنے سے بلند علت کی وجہ سے اپنے فعل کو انجام دیتی ہے۔ آخر غرض ہوتی ہے، انسان ہے، انسان عام انسانوں کے لیے فعل انجام دے گا یا اللہ کے لیے دے گا؟ اس کی غرض بلند ہوتی ہے ہمیشہ۔ حتیٰ کہتا ہے کہ عالی کبھی بھی کسی سافل کے لیے کوئی امر نہیں چاہتا، فعل انجام نہیں دیتا۔ حتیٰ یکون ذالکا، یہاں تک کہ یہ جو اس کا فعل کو بجا لانا ہے، جارین من ہو، اس فعل سے جاری ہو، فعل اس سے صادر ہو، مجل غرض، غرض کے مقام پر، یہاں تک کہ اس کا یہ جو فعل ہے، یہ جو فعل کو انجام دینا ہے، یہ غرض کے مقام پر ہو۔ فَإِنَّمَا هُوَ غَرْضٌ، پس وہ کہہ رہے ہیں جو بھی چیز غرض ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں غرض کی پہچان کیسے؟ ما هو غرض قد یتمیز عند الاختیار، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو غرض ہوتی ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے کہ غرض اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ضد سے کیسے؟ تو غرض جو ہوتی ہے وہ متمیز ہوتی ہے من نکیز ہی، اپنی نکیز سے۔ مثلا کہ کوئی بھی فعل ہے، کہ اس فعل کا انجام دینا، مثلا میں نے یہ لکھنا ہے، یہ میرا لکھنا، یہ فعل میرا انجام دینا نہ لکھنے سے بہتر ہے۔ اگر میں نہیں لکھتا تو یہ نہ لکھنا میرے لیے قباحت کا باعث تو نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے یار استاد ہے، یا مثال کوئی بھی اور استاد ہے، تو استاد کا کام تو ہے لکھنا اور پڑھانا، اگر وہ نہیں پڑھاتا تو اس کے لیے کبھی ہے۔ جو اس کا نہ پڑھانا کبھی ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کو پڑھائے، تاکہ وہ احسن ہو، اس کے لیے احسن ہو، اس کی فضیلت ہو اس کے لیے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور کب یہ ہوتا ہے؟ عند الاختیار، یہ فعل جو اختیاری ہوتا ہے، انسان اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دیتا ہے، یہ اس وقت ہے۔ پس ویکون الغرض عند المختار، پس جو اختیار کے ساتھ فعل کو بجا لاتا ہے، اس کے لیے نزدیک جو غرض ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انہو اولا و اوجب، اس کے لیے غرض جو ہوتی ہے وہ اولویت رکھتی ہے کہ وہ غرض اس میں پائی جائے، اور وہ واجب تر ہے کہ وہ غرض اس میں ہونی چاہیے۔ حتیٰ ان لو صح، پس درست ہو گیا کہ یقال فی، اس غرض میں اگر یہ بات کہی جائے، وہ کہتے ہیں، اب یہ دونوں جہتیں لے آ رہے ہیں کہ اس غرض کا ہونا یا نہ ہونا، کیونکہ یہ غرض اپنی نکیز، ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ انہو، یہ غرض کیا ہوتی ہے؟ اولا فی نفسہ ہی و آسن، یہ اولویت رکھتی ہے اور یہ احسن قرار پاتی ہے اس جس نے فعل انجام دینا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ غرض اچھی ہے۔ استاد کے لیے یہ غرض اچھی ہے کہ وہ پڑھائے۔ ثم لم یکن، پھر یہ مثلا استاد کے پاس نہیں ہوتی عند الفاعل، فاعل یعنی استاد کے پاس نہیں ہوتی، ان طلبہ و ارادتہ، تو اس جو غرض ہے اس کو طلب کرنا، یہ جو غرض ہے یعنی اس کو چاہنا، و ارادتہ، اور اس غرض کا ارادہ کرنا، اولا بہ و آسن، یہ اولویت رکھتی ہے اور یہ اس کے لیے احسن ہے۔ کب؟ جب اس کے پاس نہیں ہوتی، وہ کہہ رہے ہیں نا ثم لم یکن عند الفاعل، جب بھی فاعل کے پاس نہیں ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ استاد اگر پڑھا نہیں رہا تو اولویت رکھتا ہے کہ وہ اس کو پڑھائے۔ تو اگر وہ لم یکن عند الفاعل، اگر فاعل کے پاس نہیں ہے تو لم یکن غرضاً، تو وہ غرض ہی نہیں ہوگی۔ تو فإن الجواد، اب اللہ تعالیٰ کی طرف جب یہ غرض کی تعریف کر لی، ابھی ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، یہ کر لی تو مصنف کہتا ہے فإن الجواد والملک الحق لا غرض له، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی غرض نہیں۔ بھائی آپ پچھلی بات سے کیسے پتہ لگا اللہ تعالیٰ کے لیے غرض نہیں؟
وہ کہتے ہیں غرض یہی ہوتی ہے کہ جو اپنے سے عالی کے لیے، سافل کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بلند تر ہے نہیں، اس لیے اس کی غرض نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بغیر غرض کے کام کر رہا ہے۔ بھائی سافل کے لیے یہ کہنا نہیں چاہ رہے ہیں کہ سافل کے لیے کوئی غرض نہیں، کہ وہ کسی مخلوق کے لیے، مخلوق کو خلق کرتا ہے کس لیے؟ جی مخلوق کے لیے، تاکہ وہ میری عبادت کرے، یہی کہتے ہیں، تاکہ وہ میری اس طرح کرے۔ بل عالی لا غرض له فی السافل، پس جو عالی ہوتا ہے اس کے لیے سافل کے لیے اس میں کوئی غرض نہیں پائی جاتی۔ تو یہاں پر بنیادی بات، پہلا نقطہ کیا ہے؟ غایت کی ہوتی ہے فاعل جو ہوتا ہے کام کرنے والا، اس کے فعل کی علت غائی عرض کرتے ہیں نا، تو جس کی وجہ سے آپ فاعل کی تعریف کرتے ہیں کہ یار اس میں یہ بڑا اس نے بڑے اچھے مقصد کے لیے اس کے فعل کو انجام دیا ہے۔ تو یہ جو غایت ہوتی ہے یہ غرض سے غایت خاص ہوتی ہے، غرض عام ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے کوئی بھی فعل ہوتا ہے اس میں اس کے کئی اغراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اغراض و مقاصد، ایک ہی فعل میں کئی اغراض، لیکن جو خاص ہوتا ہے مقصد، جو سب سے بلند پایا ہوتا ہے ان اغراض و مقاصد میں سے، اس کو غایت کہتے ہیں۔ اس لیے غایت کا دائرہ تنگ ہے اور غرض عام ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اصل میں یہ بات بول سینا کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ متکلمین جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فعل کو انجام دیتا ہے وہ کسی غرض سے دیتا ہے۔ اچھا جی، غرض سے دیتا ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہے اس کی وہ کہتے ہیں غایت ہے، اور غایت کیا ہے اس کی؟ وہ کہتے تھے غیر اللہ، اللہ کا غیر ہے، یعنی مخلوق بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ۔ جبکہ مصنف یہ اس متن میں کہنا چاہ رہا ہے کہ سافل کے لیے غرض نہیں ہوتی، غرض انسان کی یا جو بھی مخلوق ہے، جس قدر بلند مخلوق ہوگی اس کی غایت اس سے مافوق اور اس سے بلند ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے فعل کی جو غایت ہے اللہ خود نہ ہو یا اس کا بلند چیز نہ ہو، تو پھر وہ کہتے ہیں غیر اللہ بھی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ جو اللہ تعالیٰ کو ہم جواد کہہ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو غنی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان صفات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بھائی اثر کیسے نہیں پڑتا؟ کہ جو ہے جواد ہے، جود کسی کو عطا کرنا ہے، فیض کسی کو دینا ہے، تو وہ کیا نچلے مرتبے کے لیے اس سے غرض و غایت یہ ہے؟ جیسا کہ غریب آدمی کو روٹی دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ جس کا بھی تھوڑا سا جس میں پائی جاتی ہے سخاوت وہ اس کو دیتا ہے۔ تو اگلی بات جو یہ ہے، اس میں کہتے ہیں مصنف نے یہ یہاں پہ عرض کیا ہے کہ جو مصنفین جو متکلمین قائل ہیں وہ اب یہ کہتا ہے کہ جو بھی اللہ مثلا کوئی بھی فاعل ہے، جو بھی فاعل کسی بھی فعل کو انجام دیتا ہے کسی غرض کے لیے، اگر کوئی بھی فاعل ایک کام کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی غرض بھی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا انجام دینا بہتر ہے۔ کس سے؟ اس کے ترک کرنے سے۔ ترک کرنے سے بہتر ہے کہ اس کام کو انجام دے۔ جیسے استاد کا کہا تھا کہ استاد پڑھائی کو ترک کر دے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اس کو پڑھائے، اس کو انجام دے۔ تو کہتے ہیں یہ بیچ میں ترک دوسری جہت بھی آتی ہے۔ تو پھر مصنف کہتا ہے کہ یہ جو اچھا فعل ہے اس کو انجام دینا یہ اس کے لیے غرض و غایت نہیں ہو سکتی۔ لأن الفعل حسن فی نفس لم یکن آسن بالفاعل لم یکن ان یسیر غرضا لہ۔ پھر آخر میں مصنف یہاں پر نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مطلقاً غرض نہیں، غرض کیونکہ عالی کے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی عالی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس کے لیے کوئی غرض نہیں ہو سکتی۔ اب لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو دوسری بلند مخلوقات ہیں، مثلاً عقول ہیں، عقول عالیہ جنہیں کہتے ہیں، اس کے علاوہ نفوس افلاک ہیں، وہ بھی اس مرتبے سے بلند کی مخلوقات ہیں۔ ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے جو بھی غرض جو ہوگی ان کے ما فوق ہوگی۔ مثال کے طور پر جو نفوس افلاک ہیں، آگے مباحث آئیں گی کہ یہ افلاک کی حرکت سے، حرکت افلاک کو کون دیتے ہیں؟ یہ نفوس، اس کی حرکت سے یہ جو عالم مادہ میں تغیرات آتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو متکلمین کہتے ہیں یہ تغیرات نفوس کی علت یہ ہے کہ اس عالم مادہ کو اپنا اثر دینا، یہ جو اثر اس عالم میں پڑ رہا ہے یہ بالعرض ہے، بذات ان افلاک کی حرکت
کا مقصد عالی، اپنے سے عالی مخلوق کے لیے وہ یہ افعال کو انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ جو نفوس فلکیاں ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ کمال حاصل کرتی ہیں، کیونکہ غرض کا مقصد کیا ہوتا ہے، جو بھی غرض ہوتی ہے اگر ارادے اور اختیار کے سے کی جائے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کمال کو چاہنا۔ مثلا انسان اچھا فیل، اس عالم میں تمام کے تمام جو انسان ہیں وہ اپنے کمال کا جو جس کو پائے ہوئے اس کا اظہار کرنے آئے ہیں، تو پس یہ جو غرض ہوتی ہے یہ کمال کو چاہنا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو بذات کامل ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی جس قدر بلند مخلوقات ہیں، مثلا نفوس افلاک ہیں یا عقول ہیں، تو یہ کیا کرتی ہیں، یہ ارادے سے مثلا حرکت کرتے ہیں افلاک، یہ جو ارادے سے حرکت کر رہے ہیں اس کی غرض کیا ہے، ان سے جو مافوق ہستی عقول ہیں ان کے لیے، تاکہ ان کے ہم سنخ قرار پائیں، سنخیت چاہتے ہیں، جیسا کہ جو انسان ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ عالم اس جنت میں ان کا بلند مقام ہو، پیغمبر خدا کے قریب ہو، تو یہ جو قربت ہے یہ کیسے ہوگی، جب ان سے سنخیت ہوگی، جب انسان تقوی و پرہیزگاری اختیار کر کے علم حاصل کر کے ان کی قربت رکھے گا تو پھر ان سے قریب جائے گا۔ تو یہ جو افلاک ارادے سے اگر حرکت، جو بھی شے حرکت کرتی ہے وہ کسی غرض سے کرتی ہے، اور اس کی غرض اس سے مافوق ہوتی ہے، اور اس سے ان کو کمال حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ جو حرکت ہے یہ کس لیے ہوتی ہے کہ وہ کمال کو چاہتے ہیں۔ دوسرا اس سے آگے جو اگلی فصل ہے، یہ 6 تھی، وہ چھوٹی ساری ہے 7ویں فصل، اس میں کیا ہے، مصنف کہہ رہا ہے کل دائم حرکتن بے ارادتن، ہر وہ چیز جو حرکت کر رہی ہے، کوئی بھی چیز جیسے افلاک حرکت کر رہے ہیں دائرہ میں، یہ جو حرکت ہے کوئی بھی جو جن کی حرکت دائمی ہے، جو بھی چیز دائمی حرکت کر رہی ہے، ہمیشہ سے حرکت کر رہی ہے، فَهُوَ متوقع و احد الاغراض المذکورۃ، وہ کسی نہ کسی ایک غرض ایک خاص ہوتی ہے، باقی اغراض ہوتی ہیں وہ جزوی ہوتی ہیں یا بالعرض ہوتی ہیں، لیکن ایک حقیقی غرض ہوتی ہے وہ اس کو چاہتی ہیں، وہ کون سی مذکورہ الراجعۃ الیہ، اس ایک جو غرض ہوتی ہے اس کی باز گشت اس فائل کی طرف ہوتی ہے، وہی اس کی اصل غرض ہوتی ہے، حتیٰ کونہ متفضلا او مستحقا للمدح، یہاں تک کہ اس ایک غرض کی وجہ سے وہ اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے اور وہ مستحق قرار پاتی ہے شے کہ اس کی مدح کی جائے۔ اگر افلاک کی ایک حرکت ہے تو اس کی خاص غرض ہے، اس غرض کی وجہ سے کہیں گے کہ یہ اس میں بڑی فضیلت پائی جاتی ہے۔ فما جل عن ذالک، تو کوئی بھی چیز اس سے مافوق کیا ہوگی، اس یعنی غرض سے مافوق کچھ بھی نہیں ہو سکتی، پس اس کا جو فعل ہے وہ اجلا من الحرکت و ارادت، پر اس کا جو فعل ہے یہ جو دائمی حرکت ہے، جو اس کی غرض ہے وہ اس حرکت کرنے سے مافوق ہوگی، بلند ہوگی۔ حرکت تو ہو کس لیے رہی ہے، وہ اس غرض کو پانے کے لیے، اس لیے حرکت کا مرتبہ بعد میں ہے لیکن اس کی غرض پہلے ہے۔ جیسے انسان نے جنت میں جانا ہے تو انسان فعل انجام دیتا ہے، انسان کا یہ جو فعل انجام دینا ہے اس سے اس کی غرض مافوق ہے، وہ غرض کیا ہے، وہ جنت کا حصول ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ہر دائمی حرکت جو حرکت کو بجا لا رہی ہے، حرکت سے مافوق اس کی وہ غرض ہوتی ہے اور اس کا وہ ارادہ ہوتا ہے، اور اس حرکت سے اس دائمی جو حرکت کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے، انسان فعل کیوں بجا لا رہا ہے۔ اگر نفوس یا افلاک حرکت کر رہے ہیں، افلاک حرکت کر رہے ہیں، نفوس ان کی علت ہے جو ان کو حرکت دے رہی ہے، اگر یہ حرکت کر رہے ہیں تو اس کی غرض کیا ہے، اس کی غرض کیا ہوتی ہے، اپنے سے مافوق یا اپنی علت کی طرف اس کا شوق، اس کی رغبت، تاکہ وہ اسے ہم سنخ قرار پائیں۔ جو بھی دائمی حرکت ہوتے ہیں ان کی جو غرض مافوق ہوتی ہے اور اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، کمال کو چاہنا، اور کمال کیا ہوتا ہے، یہ کامل ہو کر اپنی علت کے قریب تر ہوگی، یہی کمال ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اپنی علت سے قریب ہونا، کیونکہ علت کا مرتبہ معلول سے بلند ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا ہم اس کو نا ایک قضیہ سے حرکت کرتے ہیں، کل متحرکن ذی ارادتن، ہر وہ چیز جو متحرک ہو، ذی ارادہ، اور ارادہ رکھنے والی ہو، یعنی اپنے ارادے سے حرکت کرنے والی ہوتی ہے، فہوا مستقمل، وہ کمال کو چاہتی ہے۔ جو بھی اپنے ارادے سے، میں ارادے سے حرکت کر رہا ہوں، ارادہ بھی ہے، ارادہ جب کر رہا ہے اور میں اس سے فعل بھی انجام دے رہا ہوں، تو میں کیوں ایسا کر رہا ہوں، میں کمال کو چاہتا ہوں۔
جو میرے اندر پایا جاتا ہے اس کو بالفعل کرنا چاہتا ہوں، یہ کمال ہے۔ اب کہتے ہیں اس کی عکس نقیض بنائیں۔ عکس نقیض کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک جملہ، یہ اس کو اس کے ادھر لے آئیں، اس کو ادھر لے جائیں، لیکن اس کی نقیض بناتے ہوئے، یعنی اس کو الٹ کرتے، اس کو الٹ کر کے ادھر لے آئیں، اس کا الٹ کر کے ادھر لے آئیں، اس کو کہتے ہیں عکس نقیض۔ وہ کہتے ہیں اب یہ کیا ہوگا کہ ما لا یحتاج الی الاستکمال، یہ ہوگی اس کی نقیض، اور اس کو ادھر پہلے لے آئے ہیں ابتدا میں موضوع کے مقام پر، کہ ہر وہ چیز جو کمال کی محتاج نہیں ہوتی یا کمال کو نہیں چاہتی تو کیا ہوگی؟ اب اس کا الٹ کریں، فلیسا، اس کی پہلے ضد بنا رہے، فلیسا بے متحرک بے ارادت۔ اب اس کا معنی کریں، یہ معنی نکلا ہے کہ ہر جو حرکت کرنے والی چیز ہے، ارادے سے حرکت کرتی ہے، وہ کمال کو چاہتی ہے۔ اب لیکن وہ ہر وہ چیز جو کمال کو نہیں چاہتی، پس وہ متحرک، ارادے سے متحرک نہیں ہے۔ تو کمال کو کون نہیں چاہتا؟ اللہ تعالیٰ کامل ہے، وہ کمال کو تو نہیں چاہتا، کیونکہ غیر سے اس نے کمال حاصل کرنا ہے، وہ بذات کامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی جو بھی فعل کرتا ہے وہ کمال کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتا، وہ کامل ہے۔ پس اللہ تعالیٰ جو کمال کو نہیں چاہتا، تو پس وہ حرکت بھی اپنے ارادے سے حرکت نہیں کرتا۔ یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فعل کو انجام دیتا ہے، آپ کہتے ہیں متکلمین کہتے ہیں ارادے سے، چلے ارادے سے جو کام کرتا ہے تو وہ حرکت میں متحرک نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ وہ کمال کو نہیں چاہتا، وہ کامل ہے۔ تو یہ اس کی نقیض، عکس نقیض سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ بس اصل موضوع یہ تھا کہ عالی جو ہوتا ہے، بلند مقام، وہ سافل کے لیے اس کی غرض سافل نہیں ہوتا، اس کی غرض عالی ہوتا ہے۔ اور عالی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان جس چیز جو اس کی علت ہوتی ہے اس سے انسان محبت کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے، اس سے سنکیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔